آج تم یہ سوچو کہ آج جو ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو زندگی بشر کر رہے ہیں، آج ہم نے اس چھوٹی سی زندگی میں اپنے چند ڈریمز بنائے، چند چیز کی تیاری کری کہ ہم نے اس چیز کو لینا چاہا، اس چیز کو پانا چاہا، اس چیز کی ہم نے خواہش رکھی۔ اب ذرا غور کرو کہ اس چند ڈریمز کو بنا کر ہم اس کے پیچھے دوڑے اور ہم نے کیا ہے، سب چیز کو بھلا دیا، سب چیز کو۔ تو میرے بھائی ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، جو ایک حقیقت ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آخرت کا دن، جس کو ہم بھلاتے ہیں۔ وہ دن ہمیں یاد کس وجہ سے آتا ہے بتاؤ؟ سوچو، آج ہمارے برے حالات چند ہوتے ہیں، آج چند ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، تب جا کر ہمیں رب کی یاد آتی ہے۔ اور اللہ کی یاد آنا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے کہ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کو راضی کرتا ہے، جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ سے بات کرتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے تو اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے اور اپنے اللہ سے اپنی زندگی کو بہتر کرانے کی بات کرتا ہے۔ سمجھتے ہو؟ انسان جب خوش ہوتا ہے تو وہ مگن ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے ہر چیز سے، اور ہر چیز میں غافل ہو جاتا ہے۔ جب بندہ خوش ہوتا ہے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، ہاں بھول جاتا ہے، اپنے جو اس کے کام ہیں وہ اپنے کاموں کو بھی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بھائی خوشی ہے، سب چیز جب پاس ہے تو بندہ کیا کرے بتاؤ؟ جب سب کچھ اللہ نے دے دیا تو پھر بندہ کیوں محنت کرتا ہے بتاؤ؟ ہوتا ہے نا ایسا؟ آج ہمارے پاس اگر خوشی ہے تو ہم خوشی میں کیا ہو جاتے ہیں؟ جذباتی۔ ہم خوشی میں فیصلہ بھی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ فیصلے بھی غلط کر دیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط قدم اٹھانا پڑ جائے۔ ہم اسی بات کو سوچتے نہیں ہیں، اسی بات پر غور نہیں دیتے ہیں کہ ہم جب خوش ہوتے ہیں، ہم جب اچھا وقت گزارتے ہیں تو ہم اس میں وہ فیصلہ کر لیں تو جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں، ہم اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ جب خوش ہوتے ہیں تو پھر ہم اللہ سے دور ہو کر بس دنیا کی چاہت اپنے اندر رکھتے ہیں اور پھر دنیا کی زندگی سوچتے ہیں۔ جب غم آتے ہیں، جب غموں میں ہوتے ہیں تب ہم اللہ کی یاد آتی ہے، تب ہم اپنی آخرت کی فکر بھی کرتے ہیں، آخرت کو سنوارتے بھی ہیں، اپنی زندگی کو بناتے بھی ہیں، تب زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ غموں کا ملنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر غم نہ ہو، غم نہ ملے تو انسان اپنی اوقات ہی بھول جائے، انسان اپنا آپ کو ہلاکتوں میں گھیر دے، انسان اپنا آپ کو ناکام کر لے اگر غم نہ ہو۔ غم بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ان غموں کو، اگر ان پریشانیوں کو، اگر ان مصیبتوں کو ہم صحیح طریقے سے نہ سمجھیں، ورنہ میرے بھائیوں کتنے لوگ ایسے ہیں پریشانیوں میں، دکھ درد تکلیفوں میں اندھے ہو کر غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، وہ جذبات سے اپنا آگے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے قابو میں نہیں رہتے، وہ غلط قدم اٹھا لیتے ہیں کہ یہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں، یہ جو ہماری زندگی میں ٹھوکریں لگتی ہیں، یہ ہمیں ایک عقل دیتی ہیں، ایک سبق دیتی ہیں، ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتاتی ہیں۔ سمجھتے ہو؟ ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتاتی ہیں کہ ہمیں زندگی کس طرح بسر کرنی ہے۔ ہاں، یہاں تو ہمیشہ نہیں ہے، یہ زندگی ہمیشہ نہیں ہے، یہاں کوئی چیز ہمیشہ نہیں ہے۔ یہ مصیبتوں کا آنا بھی ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے رب کو نہ بھولیں، اپنی آخرت کو نہ بھولیں، موت کو نہ بھولیں۔ خوشی میں آ کر ہم سب چیز کو ہی بھول جاتے ہیں۔ پھر کس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، کس کے ساتھ برا ہو رہا ہے، ہم نہیں دیکھتے ہیں ہم۔ میرے بھائیوں، زندگی میں اگر دکھ نہ ہوتا تو ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ جب ہم پر مصیبت آتی، جب ہم پریشان ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم اپنا آپ کو دیکھ لیں، جب ہم پریشان ہوتے ہیں تبھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی قسم اپنا آپ کو کامیاب کرانا ہے، اپنا آپ کو دونوں جہان میں کامیاب کرانا ہے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا، اللہ اکبر، وہ نصیبوں والا ہے بندہ جس سے اللہ راضی ہو گیا۔
کیونکہ آج انسان غافل ہے، دھوکے میں، غفلت میں، اللہ کو راضی کرنے کا خیال ہی نہیں لاتا، اپنے اندر سوچتا ہی نہیں ہے۔ یہ دکھ، یہ درد، یہ مصیبتیں تو ہیں جو ہمیں اللہ کا پتہ بتاتی ہیں، جو ہم اللہ سے ملاتی ہیں۔ یہ ٹھوکر ہی تو ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ بڑا سنبھل کر چلنا ہے۔ اس ٹھوکر نے جو عقل دی، اگر آج اس عقل کو نہیں سمجھے تو کل بہت بڑا پچھتاوا ہونے والا ہے۔ میرے بھائیو، یہ غموں کا آنا بھی یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ ہم اس میں غلط قدم نہ اٹھائیں، عقل کا استعمال کریں، اپنے رب کو پہچانیں، دنیا کو پہچانیں، دنیا کی حقیقت کو پہچانیں، اس زندگی کو پہچانیں۔ ہم اس عقل کا استعمال کریں۔ یہ برا وقت ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے کہ زندگی کس طرح جینی ہے۔ اس برے وقت سے اپنی زندگی ہم چینج کریں۔ خوشیوں میں انسان فیصلے نہیں کرتا، خوشیوں میں تو انسان غموں کو بھی بھول جاتا ہے، غموں میں یاد رکھتا ہے ہر چیز کو۔ غم اس کو موٹیویٹ رکھتا ہے، غم اس کو کامیابی کی راہیں دکھاتے رہتے ہیں، غم اس کو اپنی منزل تک پہنچنے پر، غمی تو ہیں جو اس کو ابھارتے رہتے ہیں، غمی تو ہیں جو اس کو ستاتے رہتے ہیں کہ تو جب تک راحت میں نہیں ہوگا، جب تک تو اپنی منزل پانی لیتا۔ ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری منزل جنت ہے، ہماری منزل اللہ ہے، ہماری منزل اللہ کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی جو ہیں ہماری منزل وہ ہیں۔ ہمیں اپنے نبی کی منزل پر پہنچنا ہے، اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے۔ ہماری منزل اللہ ہے، اللہ کو پانا ہے۔ اللہ کو پا لیا سب کچھ ہمارا ہے، اللہ کو کھو دیا کوئی ہمارا نہ ہے، کچھ ہمارا نہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہمیں راہیں، یہ ہمیں ٹھوکریں دکھاتی ہیں، یہ مصیبت، دکھ، درد، یہی ہماری عقلیں کھولتی ہیں۔ آج پریشان ہو تو ذرا غور کرو، یہ اللہ کی نعمت ہے ہم پر، نعمت کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں، سنبھالیں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ تو غافل تو نہیں، بھٹک تو نہیں رہا ہے۔ یہ زندگی ہمیشہ نہیں، ذرا سوچو تو صحیح، اگر دکھ درد نہ ہوتے تو ہم اللہ کی طرف ہوتے، اللہ کو یاد کرتے، ذرا غور تو کرو۔